بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ 100% اصلی اور اثر کرنے والا اسم اعظم کیا ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو اثر کرنے والا۔ اسم اعظم تو بہت ہیں، تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اور اکثر لوگ اسم اعظم پڑھ کر تھک جاتے ہیں اور اسم اعظم اثر نہیں کرتا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت اسم اعظم ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ والا اللہ کا نام اسم اعظم ہے، کوئی کہتا ہے کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اسم اعظم ہے۔ اسی طرح بہت سارے اسم اعظم بزرگوں نے تلاش کر رکھے ہیں۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے زیادہ اسم اعظم ہیں، مگر لوگ پڑھ کر تھک جاتے ہیں لیکن وہ اثر ہی نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصلی اسم اعظم کون سا ہے اور وہ کیسے اثر کرے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ آپ کے سارے گمان صاف ہو جائیں گے، سارے اندیشے جو ہے نا، سارے کنسپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یا حی قیوم بھی اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی اسم اعظم ہے، لا الہ الا اللہ بھی اسم اعظم ہے، سورۃ فاتحہ بھی اسم اعظم ہے، اور سورۃ اخلاص بھی اسم اعظم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ہر لفظ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو اللہ ہے وہ بھی اسم اعظم ہے، اور صفاتی نام بھی اسم اعظم ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی اسم اعظم کا ذکر کیا جائے تو ان سے ثواب تو ضرور ملتا ہے، مگر کوئی اثر کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو اگر آئینہ میلا ہوگا، آئینے پر مٹی جمی ہوئی ہوگی تو ہم کو اپنی تصویر نظر صاف نہیں آئے گی۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا اعضائے رئیسہ ہے جو ہمارے جسم کے سب اعضاء میں سردار ہے۔ وہ عضو جو ہے، وہ جو حکم بھی دوسرے اعضاء میں سے کسی بھی دوسرے اعضاء کو دیتا ہے تو وہی کام دوسرا عضو بجا لیتا ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جو دوسرے سب اعضاء اس کے تابع ہیں، اس نے جو آرڈر دینا ہے وہی سارے جسم کے ہر اعضاء نے کام کرنا ہے۔ یعنی کہ باقی سارے اعضاء اس عضو کو تابع ہیں۔ جب وہی عضو جو سب اعضاء کا سردار ہے وہی خراب ہوگا تو باقی سارے اعضاء بھی خراب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنورا تو سارا جسم سنورا، اگر وہ خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہوا۔ اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ سبحان اللہ، دل ہے نا سارے جسم کا سردار، آپ کو پتہ ہی ہے، دل جو کرتا ہے آپ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دل کا اسم اعظم سے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے جناب دل کا اسم اعظم سے۔ اصل وجہ تو ادھر ہی ہے کہ اسم اعظم اثر کیوں نہیں کرتا۔ دل کا تعلق یہ ہے کہ دل سارے اعضاء کا سردار جو ہے، چونکہ دل نے جو حکم دینا ہے وہی حکم ہاتھ نے ماننا ہے، وہی حکم پاؤں نے ماننا ہے، وہی حکم آنکھوں نے ماننا ہے، وہی حکم باقی سب اعضاء نے ماننا ہے۔ اسی لیے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل سنورا تو سارا جسم سنورا، اور دل بگڑا تو سارا جسم بگڑا۔ جیسے شیشہ گندا ہوگا تو آپ کا صاف چہرہ نظر نہیں آئے گا، اسی طرح کا ہمارا دل گندا ہوگا تو کیسے اس خراب دل میں اسے اثر کرے گا؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا دل کتنا گندا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ مجھ میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنا میرا دل گندا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کو سارا پتہ ہے۔ ہم لوگوں سے تو چھپا لیں گے گناہ، مگر اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا کہ انسان کا دل اتنا گندا ہونے کے باوجود اسم اعظم کی برکات آپ کو مل جائیں؟
چلو یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، مگر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد کیا ہے؟ یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ حقوق العباد مخلوقات کے حقوق ہیں۔ تو جب مخلوقات کے حقوق ہم نے مارے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے پھر اس میں عزم کیسے اثر کرے گا؟ جیسے آئینہ صاف نہ ہو تو تصویر صاف نظر نہیں آتی، اسی طرح دل اگر خراب ہو دل میں نور کیسے پیدا ہوگا اور اس میں عزم کیسے اثر کرے گا؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں عزم کون سا ہے اور وہ کیسے اثر کرے گا۔ اس میں اعظم قرآن پاک کا ہر لفظ اس میں اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ کے سارے نام اس میں اعظم ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس میں اثر کیسے کرے گا؟ اس میں اعظم اثر کرے گا کہ جو آپ کا دل ہے اسے اچھی طرح شیشے کی طرح صاف کر لیں۔ جب ہمارا دل اچھی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو بھی آیت آپ پڑھیں گے، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں گے، سب سے شفا ہوگی۔ ہر قرآن پاک کا لفظ اثر کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ دل کو کیسے صاف و شفاف کریں۔ دل اس طرح صاف ہوگا کہ ساری بے ایمانیاں چھوڑ دیں، سارے گناہ چھوڑ دیں، دل سے کدورتیں نکال دیں۔ دل میں جو دوسروں کے لیے نفرتیں رکھی ہیں نا، جو آپ کہتے ہیں میں تو فلاں سے نفرت کرتا ہوں، فلاں سے نفرت کرتا ہوں، وہ نکال دیں نفرتیں، ساری نفرتیں نکال پھینکیں۔ دل میں بغض چھپایا ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں نا اندر، وہ بھی نکال دیں۔ بغض میں نے غصہ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ سب کے سب نکال دیں۔ دل میں جو ہم نے کینہ رکھا ہوا ہے، جو کینہ ہم نے پالا، کینے کا مطلب ہے میں بدلہ لوں گا، فلاں شخص نے کوئی بات کی نا تو اب دل میں بات رکھ لی ہے، دل سے باہر نہیں نکالی، اسے کینہ کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں کہ میں بدلہ لوں گا۔ وہ کینہ نکال دیں، سب نکال دیں۔ پھر دل میں جو حسد رکھا ہوا ہے، حسد جو ہے نا، حسد ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کو نکال دیں۔ اس جھوٹ جو ہم بولتے ہیں وہ بند کر دیں۔ ہم جھوٹ بولیں نا 3 میل دور فرشتہ رحمت کا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا حق مارنا چھوڑ دیں، حلال کمائے اور حرام بند کر دیں، بے جائی چھوڑ دیں، ساری برائیاں چھوڑ دیں۔ اب برائیاں تو بہت ہیں جو ہم کہتے ہیں گنوانے کے لیے، مگر جب بھی ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم برائی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم برائی کر گزرتے ہیں کیونکہ ہمارا ضمیر جو ہے نا مر چکا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرمانا اور اپنا بنا لیں۔ جب ہم سارے گناہ چھوڑ دیں گے اور سچ بولیں گے پھر ہمارا دل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا اور پھر ہمیں اپنی شکل اس دل سے صاف نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور ہر اسم اعظم بھی اثر کرے گا۔ یہ تھی اسم اعظم کی سچائی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کا دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔